قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، رواہ ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ آپ کا حساب محاسبہ کیا جائے۔ تو نئے سال میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے گزشتہ سال کا محاسبہ، اور نئے سال یعنی 2025 کا محاسبہ، اور 2026 کا آپ نے لاہ عمل طے کرنا ہے، پلاننگ کرانا ہے۔ تو گزشتہ سال 2025 گزر گیا، اور ہر مومن مرد اور عورت کو سوچنا ہے کہ جنوری سے لے کر دسمبر تک میں نے کتنی نمازیں ادا کی ہیں اور کتنی قضا کی ہیں۔ اگر قضا کی ہیں تو کتنے نمازوں کو میں نے واپس لوٹایا ہے۔ 2025 میں حج کیا، حج میرے اوپر فرض تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے اوپر حج فرض تھا اور انہوں نے ادا نہیں کیا تو فرمایا فَلْيَمُتْ کان یہودیا او نصرانیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مرے یہودیت کی موت پر یا عیسائیت کی موت پر۔ تو اگر ہم نے 2025 میں حج نہیں کیا فرضیت کی باوجود، تو حضور علیہ السلام کی وعید کیا ہے؟ ان کو سوچنا ہے کہ 2026 میں ہم نے تیاری کرنی ہے۔ اسی طرح باجماعت نماز ہیں، مردوں کو چاہیے کہ خصوصی طور پر کتنے جمعے میں نے ادا کی ہیں اور کتنی قضا کی ہیں اور کتنی نمازیں میں نے باجماعت ادا کی ہیں۔ اگر مجھ سے نمازیں قضا ہوئی ہیں تو میں نے کتنی جو ہے نا واپس لوٹائی ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے ہیں تو سوچنا ہے کہ آپ نے کتنے روزے رکھے ہیں۔ اگر ہم نے قضا کیے تھے تو کیا 2025 میں ہم نے ان کی قضا لوٹائی یا نہیں؟ تو اس پر افسوس کرنا چاہیے۔ سامعین وقار، اسی طرح یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ 2025 میں نے کتنی مرتبہ جھوٹ بولا، کتنے لوگوں کے ساتھ میں نے فراڈ کیا، دھوکہ کیا، کتنے لوگوں کی امانت میں میں نے خیانت کی، میں نے کتنا سود کیا 2025 میں نے کتنا شراب پیا۔ یعنی یہ گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کے ساتھ اگر بندہ مر جائے توبہ کے بغیر تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے جہنم میں جانا ہے۔ اللہ ہم سب کی گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے۔ تو اس طرح سوچنا چاہیے کہ 2025 میں کتنے چہرے وہ دنیا سے پناہ ہو گئی، کتنی خوبصورت نوجوان مرد اور عورتیں وہ اب قبرستان کی زینت بنی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے سوچنا ہے کہ اس طرح نہ ہو کہ بغیر تیاری کے 2026 میں ہمیں موت آ جائے۔ تو لہذا اسلامی نقطہ نظر سے شمسی سال ہو، قمری ہو، ہجری ہو، عیسوی ہو، اسلام کی دائرے کے اندر، قرآن اور احادیث کی حدود کے اندر، اللہ اور اس کے حبیب کی حدود کے اندر، چونکہ مسلم امہ کے لیے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تو سوچنا چاہیے کہ 2025 میں نے کتنے بار نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف کا ہدیہ پیش کیا، میں نے کتنی بار استغفار کیا۔ اور حدیث میں دو احادیث ہیں، ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام دن میں 70 مرتبہ درود استغفار پڑھتے ہیں، دن میں 70 مرتبہ۔ دوسری حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں۔ حالانکہ یہ امت کے لیے تعلیم ہے۔ حضور علیہ السلام کی اللہ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ تو ہمارے لیے اس میں تعلیم ہے۔ تو میں نے کتنی بار استغفار کیا ہے، یہ سوچنا چاہیے کہ 2025 میں نے کتنے گناہ کبیرہ کیے ہیں۔ کیا میں نے رب سے توبہ بھی کیا ہے، استغفار بھی کیا ہے،
میں نے کتنی بار والدین کی نافرمانی کی ہے، کتنی بار اساتذہ کرام کی نافرمانی کی ہے، کتنی بار بزرگوں کی نافرمانی کی ہے، تو کیا میں نے اس کے اوپر توبہ بھی کیا ہے؟ توبہ طائب ہوں یا نہ ہوں؟ استغفار میں نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ 2025 میں نے کتنا سود کھایا ہے؟ سود کا حکم کیا ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ قرآن فرماتا ہے کہ جو لوگ سود کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کی رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ ہیں۔ تو لہذا میں نے کتنی بار بہتان باندھا ہے لوگوں کے اوپر، کتنی غیبت کیا ہے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم توبہ طائف ہو جائیں، اللہ کو راضی کریں، والدین کو راضی کریں، جو کمزوریاں ہیں دینی اعتبار سے، سیرت نبوی کے اعتبار سے، ان کو ہم دور کریں اس سے پہلے کہ ہم میں موت آ جائیں۔ اس لیے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ تو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہماری معاشرے کو، ہماری نسلوں کو نیک صالح فرمائیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔